السلام علیکم. آج ہم 2016 میں جنوری 2016 میں جو پرچہ منسوخ ہو گیا تھا اس میں پوچھے گئے چائلڈ سائیکولوجی سے منسلک 30 سوالات کا جائزہ لینے والے ہیں. چونکہ اس پرچے کی جو ہے آنسر کی وغیرہ اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس لیے یہ ڈیمانڈ ہو رہی تھی کہ اس کا تجزیہ کیا جائے. تو انشاءاللہ آج ہم اس کی 30 سوالات کا تجزیہ کریں گے. تو اس میں پہلا سوال ہے، نظریے سے مراد ہمیں حاصل شدہ علم کی بنا پر کس طریقے سے نظر ڈالنے کی، اندازہ کرنے کی اور تشکیل کرنے کی جبلت. یہ تعریف درج ذیل کس ماہر نفسیات کی ہے؟ تو یہ تعریف جو ہے تھورنڈائک نے پیش کی تھی. دوسرا سوال ہے، انفرادی اختلافات کے مختلف شعبوں کا مناسب گروہ کون سا ہے؟ انفرادی اختلافات جو ہے اس کے بہت سے شعبے ہیں، جس میں سے اہم شعبہ ہے انٹیلیجنس اینڈ کریٹیوٹی، ذہانت اور تخلیقیت. اور اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذہانت اور تخلیقیت یہ تینوں بھی آپشنز میں موجود ہیں، اس لیے اس کا صحیح جواب ہوگا درجہ بالا تمام. درج ذیل سے آموزش کے نااہل بچوں کی علامتوں سے کون سی علامت مناسب ہے؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سی مناسب ہے. یہ بچے مناسب اور ضروری باتوں میں مگن ہوتے ہیں. یہ مطلب یہ غلط بیان ہے، کیونکہ یہ بچے جو ہے مناسب اور ضروری باتیں ہیں اس میں مگن نہیں ہوتے، بلکہ کسی بھی بات میں مگن ہو سکتے ہیں، غیر ضروری باتوں میں بھی مگن ہو سکتے ہیں. ان بچوں کی ادراکی حد عام سی ہوتی ہے، مطلب جنرل بچوں کی جو ادراکی حد ہوتی ہے ویسی ان کی ہوتی ہے، ایسا یہ بیان ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، ان بچوں کی جو ادراکی حد ہے وہ عام نہیں ہوتی، مطلب مخصوص ہوتی ہے، مطلب بہت لیمیٹڈ ہوتی ہے. یہ بچے دیا گیا کام مکمل کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو ایکچولی کیا ہے کہ یہ ذہانت سے ریلیٹڈ بات ہی نہیں ہے. جو اچھے بچے ہیں، جو ذہین بچے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کام مکمل کرنے کی طرف توجہ نہ دے، تو یہ بھی ان کی مناسب نہیں ہے. یہ بچے ساکن ہوتے ہیں، یہ بات صحیح ہے. جو ان کی علامتیں ہیں نااہل بچوں کی، آموزش کے لیے نااہل بچوں کی، ان میں یہ بیان سب سے زیادہ امپورٹنٹ صحیح ہے کہ بچے ساکن ہوتے ہیں. تو 63 کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4. سوال نمبر 64 ہے، درج ذیل بیانات میں کون سی علامت ناقص العقل بچوں کی نہیں ہے؟ تو ناقص العقل بچوں میں یکسوئی کی کمی پائی جاتی ہے، یہ بیان صحیح ہے. مطابقت کے قابل ہوتے ہیں، بالکل یہ بیان غلط ہے، کیونکہ بچے ایسے جو ناقص العقل بچے ہیں یہ اپنے آپ کو ڈھال نہیں سکتے، مطابقت پیدا نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ جو دوسرا بیان ہے یہ غلط ہوگا. تو 64 کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2. سوال نمبر 65 ہے، پیدائشی رجحان یہ شخصیت کی نشو و نما کا اہم جز ہے. وراثت سے متعلق یہ رائے کس ماہر نفسیات نے پیش کی؟ تو یہ رائے جو ہے گریگور مینڈل نے پیش کی تھی. اس کے بعد سوال نمبر 66 ہے، درج ذیل سے تھرسٹن کے کثیر العامل ذہانت کے نظریے پر لیے گئے اعتراض سے کون سے اعتراض صحیح ہے؟ تو تھرسٹن نے جو 7 پی ایم میں بتایا تھا، پرائمری مینٹل ایبلٹیز، جو اس نے بتایا تھا نفسی صلاحیتیں، ابتدائی نفسی صلاحیتیں، تو اس نے یہ بتایا تھا کہ سب الگ الگ طور پہ کام کرتی ہے. لیکن جب بعد میں زیادہ ریسرچ ہوئی اور اسپیشلی تھورنڈائک نے اس پہ حملہ کیا تھا کہ یہ ابتدائی نفسیاتی صلاحیتیں جو ہے یہ مکمل طور پر آزاد نہیں ہو سکتے، بلکہ ایک دوسرے سے ملے جلے ہوتے ہیں یہ. تو اس پہ پہلا آپشن الف آپشن جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اعتراض صحیح ہے. کسوٹی میں باہمی ربط پایا گیا، لیکن تھرسٹن نے اپنی نظریہ ذہانت کی بنیاد پر جو کسوٹیاں بیان تیار کی تھی، اگرچہ ان کو پریکٹیکلی دیکھا جائے تو بالکل اس کے اندر ربط پایا گیا، مطلب تھرسٹن نے جو بات پیش کی تھی وہ صحیح پائی گئی اس کی کسوٹیوں کی مدد سے. تو اس لیے آپشن بی بھی جو ہے یہ صحیح ہے. اور نفسی صلاحیتیں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوتی، یہ بیان نمبر 1 سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے الف اور بے جو ہے یہ اس پہ اعتراضات ہے تھرسٹن کی کثیر العامل. دیکھو یہاں پہ ایک بات اور دھیان میں رکھیے کہ نظریات جو ہے ذہانت سے متعلق یہ 3 ٹائپ کے نظریات ہیں. پہلا نظریہ وہ جو یہ لوگ مانتے تھے کہ ذہانت ایک ہی جز سے بنی ہوئی ہے. اس کے بعد کے نظریات وہ جو یہ مانتے تھے کہ ذہانت 2 اجزاء سے مل کر بنی ہوئی ہے. اور اس کے بعد کے نظریات وہ جو یہ مانتے تھے کہ 2 نہیں بلکہ کئی زیادہ اجزاء سے مل کے بنی ہوئی ہے، جس کی ابتدا تھرسٹن نے ہی کی تھی. اسپیرمین اور تھامسن جو تھے 2 اجزاء پہ قائم تھے، مخصوص اور عام ذہانت، اسپیشل اینڈ جنرل ذہانت. اس کے بعد جو آیا انہوں نے سب نے جو بھی ذہانت کے نظریات پیش کیے یہ سب کثیر العامل نظریات ہیں. اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے. ملٹی فیکٹرز ہے، سب کے فیکٹرز ملٹی ہی تھے، اب اس کو الگ الگ نام ہے. ہمارے اردو کی کتاب میں کیا ہوا کہ ایک ہی طریقے کے نام آ گئے اس لیے ہم اس پر قائم ہیں.
لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ذہانت کے نظریات کے 3 اقسام ہیں. پہلا 1 جزوی، دوسرا 2 جزوی اور تیسرا کثیر الجزوی. تو یہاں پر جو ہے تھرسٹن کے جو کثیر العامل ذہانت کے نظریے پر جو اعتراض تھا وہ پہلے 2 آپشن سے. سوال نمبر 66 ہے، مؤثر تدریس کے لیے درج ذیل سے کون سا اصول مددگار ثابت ہوگا؟ تو مؤثر تدریس کے لیے مقاصد پہلے سے تعین کیے جاتے ہیں، صحیح بات ہے. طالب علم کی فطری صلاحیت کی نشو نما کرنا غیر ضروری ہے، کیونکہ تدریس کے لیے امپورٹنٹ مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ طالب علم کی فطری صلاحیتوں کی نشو نما کی جائے. مطلب آپشن بے جو ہے یہ غلط ہے. تو جہاں جہاں ہم کو آپشن بے نظر آ رہا ہے نیچے اس کو ہم کر دیں گے. مطلب آپشن نمبر 2 ایسا ہے جس میں الف جیم اور دال ہے، تو ہمارا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2. 68 ہے، درج ذیل سے کون سا بیان عمل آموزش کی نمایاں خصوصیت نہیں ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ آموزش با مقصد ہوتی ہے، بیان صحیح ہے. آموزش کی وجہ سے نئے علوم حاصل ہوتے ہیں، یہ بھی بات صحیح ہے. تمام حیوانات کی آموزش یکساں ہوتی ہے، یہ بیان غلط ہے. تو اس لیے آپشن نمبر 3 جو ہے 68 کا صحیح جواب ہوگا. 69 درج ذیل سے توجہ پر ضبط رکھنے والی خارجی عناصر کون سے ہیں؟ خارجی عناصر مطلب باہری عناصر. 2 چیزیں رہتی ہیں، داخلی عناصر اور خارجی عناصر. داخلی چیزیں بھی ہمارے توجہ پر اثر انداز ہوتی ہے اور خارجی چیزیں بھی ہماری توجہ پر اثر انداز ہوتی ہے. تو دلچسپی اور فوری ضرورت یہ جو ہے یہ اندرونی عناصر ہے، یہ داخلی عناصر ہے جو ہمارے توجہ پر اثر انداز ہوتے ہیں. اور اعادہ اور انوکھا پن یہ جو ہے یہ بیرونی عناصر ہے، خارجی عناصر ہے جو ہمارے توجہ پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس لیے ہمارا آپشن جواب ہوگا جیم اور دال. سوال نمبر 70 ہے، حسی اعضاء سے اخذ کردہ تجربات محفوظ رکھنے سے مراد ماسکا قوت ماسکا. اس ضمن میں درج ذیل سے کون سا بیان نامناسب ہے؟ نامناسب بیان جو ہے تو قوت ماسکا کا ثبوت ہمیں فرد کے برتاؤ سے، لفظی اظہار سے ملتا ہے، یہ بیان صحیح ہے. کیونکہ جو ریٹینشن کیا ہوا ہے وہ کیا ہے اس کو اگر ہم بیان کر پا رہے ہیں تو یہ صحیح ہے. شخصی اعتبار سے قوت ماسکا مختلف ہوتی ہے، یہ بھی بات صحیح ہے. ایک فرد کی قوت ماسکا تمام امور میں یکساں ہوتی ہے، یہ بات بیان غلط ہے. کیونکہ ہماری جو قوت ماسکا ہے الگ الگ امور میں الگ الگ ہوتی ہے. اس لیے 70 کا صحیح جواب ہوگا 3. سوال نمبر 71 ہے، درج ذیل اشتراکات سے ادراک اس ذہنی عمل کا خصوصی مطالعہ کرتے ہوئے پیش کی گئی رائے سے کون سی رائے نامناسب؟ مطلب اشتراکیت مطلب کوئی تو بھی چیز ہمارے سامنے ہو، مطلب موہج موجود ہے، موہج کے لیے ہم ریسپانس کرتے ہیں. تو موہج کو دیکھتے ہوئے جب ہمارا ادراک ہوتا ہے، اس ذہنی عمل کا خصوصی مطالعہ کرتے ہوئے پیش کی گئی رائے سے کون سی رائے نامناسب ہے؟ تو احساس کے ذریعے میں جو ادراک ہوتا ہے وہ قلیل ہوتا ہے، یہ بیان غلط ہے. کیونکہ احساس کے ذریعے ہمیں ادراک ملتا ہے، وہ قلیل صورت کا نہیں ہوتا ہے بلکہ دیر پا بھی ہوتا ہے. اس لیے اور اشتراکیت سے تعلق رکھنے والے جو تینوں بیانات ہیں نچلے اشتراکیت اور ادراک کی خصوصیت کو ظاہر کرتے ہیں. اس لیے آپشن نمبر 1 جو ہے اس کا صحیح جواب ہوگا. ہم نے دیکھا ہوا کرکٹ کا کوئی میچ ذہن میں جو کا تو نقش ہوتا، نفسیاتی زبان میں اسے درج ذیل سے کون سا تخیل کہتے ہیں؟ تو یہ ہم جانتے ہیں کہ ایک حیاتی تخیل ہے، یہ ہم بار بار دیکھ چکے ہیں. اشکال سے متعلق تصویری معمے حل کرنا، مشاہدہ شدہ اشکال اور بناوٹ کی ذہن میں تصویر تیار کر سکنا، کوئی چیز سامنے نہ ہونے پر بھی ادراک پر رد عمل کر سکنا، اس میں تبدیلی کر کے نیا کیا ہو سکتا ہے یہ ذہن میں لا سکنا، یہ تمام درج ذیل سے کی ذہانت کی علامتیں ہیں. تو ایکچولی یہاں پہ ایک ہی جواب ہے ہمارے پاس یہاں پہ، منطقی ریاضی ذہانت. کیونکہ بین شخصی ذہانت مطلب خود کی ذہانت سے، خود سے تعلقات انسان کے کس طرح ہے، یہ ہے. جسمانی حرکت سے مطلب ڈانس ہو گیا کہ جمناسٹک ہو گیا وغیرہ. یہ مکانی ذہانت مطلب انجینئرز کے اندر، سائنسداں کے اندر جو ذہانت ہوتی ہے کہ کس طرح لانچ کیا جائے گا، میزائل کس طرح لانچ ہوگا، یا کسی بلڈنگ کا نقشہ بناتے ہیں، تو یہ اس ٹائپ کی مکانی ذہانت ہوتی ہے. تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1. سوال نمبر 74 ہے، دوران تدریس طلباء کی سابقہ معلومات اجاگر کرتے ہوئے نئی معلومات سے متعلق تجسس پیدا کرنا. یہ خوبی ہم جانتے ہیں کہ خوبی ہے تمہید کی. ہم جو کلاس کے اندر تمہید کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سابقہ معلومات اجاگر کر کے نئی معلومات سے متعلق تجسس پیدا کرنا. اور ہماری جو تمہید ہوتی ہے، تمہید کا تعلق جو ہے اصول آمادگی سے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ سوال نمبر 74 کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1. سوال نمبر 75 ہے، آموزشی نظریے کے ائتلافی نظریے میں درج ذیل سے کون سا نظریے کا شمار ہوتا ہے؟
دیکھو اس طرف سے ایتلافی نظریہ کیا ہے، اس سے متعلق بہت سے کمنٹس ملے ہیں مجھے. تو ایتلافی نظریہ مطلب ایسوشیٹ کرنا، اسٹیمل اور اسٹیمل کو دھیان میں رکھتے ہوئے رد عمل کرنا. موہج اور موہج پر رد عمل سے ریلیٹڈ جتنے بھی نظریات ہیں یہ سب ایتلافی نظریات ہیں، جس کے اندر تھورنڈائک کا نظریہ ہے، اس کے علاوہ پاولو کا نظریہ بھی ہے، اور اسکینر کا مشروط عملی نظریہ بھی ہے. جو تینوں پہلے نظریات ہیں، اس کے علاوہ گروتھی کا بھی نظریہ اسی سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ ایتلافی نظریات ہیں. تو اس میں ایک بات ہم کو دھیان میں رکھنا ہے کہ 3 ٹائپس کی تھیوری سے متعلق اکثر پوچھا گیا ہم کو. ایتلافی نظریہ، اس کے بعد میں وقوفی نظریہ. وقوفی نظریے کا تعلق برونر کے وقوفی نظریے سے ہے. اس کے علاوہ پیاجے نے جو تھیوری کی تھی، وائگورسکی نے جو تھیوری پیش کی تھی، یہ جو نظریات تھے، گیگنے کی تھیوری ہے، یہ جو نظریات ہے یہ وقوفی نظریات سے تعلق رکھتے ہیں. اور ایک ہے ماڈرن تھیوری، جدید نظریات. تو جدید نظریات میں بھی جیرم برونر وغیرہ کے جو نظریات، مطلب ایک نظریے کو 1-2 چیزوں میں شامل کیا جا سکتا ہے. یہ بات دھیان میں رکھنا ہے کہ جو وقوفی نظریات ہے وہ جدید نظریات بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم کو 3 ٹائپ کے نظریات یہاں پہ پوچھے گئے، تو ہم کو اسٹارٹ میں یہ بات دھیان میں رکھنا ہے کہ سب سے پہلے جو نظریات ہمارے پاس ہم نے کتاب میں پڑھا ہے وہ تھورنڈائک کا نظریہ، اسکینر کا نظریہ، پاولو کا نظریہ. اس کے علاوہ گروتھی نے بھی نظریہ پیش کیا تھا. یہ تمام نظریات جو ہے یہ ایتلافی نظریات ہے، ایسوشیٹیو تھیریز ہے. مطلب اسٹیمل اور ریسپانس، موہج اور ان کا رد عمل، اس پر جو منحصر نظریات ہیں. اب برونر نے جو نظریہ پیش کیا تھا وقوفی نظریہ تھا. تو وقوفی نظریات میں مین نظریہ جو ہے وہ جین پیاجے کا نظریہ ہے، اور وائگورسکی کا نظریہ ہے، برونر کا نظریہ ہے. تو یہ نظریات اس کے اندر آئیں گے. اور کچھ ماڈرن تھیریز ہے، ماڈرن تھیریز میں بھی برونر کا نظریہ، آسویل کا نظریہ آتے ہیں، شامل ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا صحیح جواب ہوگا الف، ب اور دال، یعنی آپشن نمبر 3. درج ذیل تحریک اور اس کے اجزاء کی جوڑیوں کے مناسب ترتیب کون سے ہیں؟ اس سے متعلق ہم بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں. جسمانی تحریک، ذاتی تحریک، صحبت سے متعلق تحریک اور عظمت سے متعلق. جسمانی تحریک وہ چیز جو ہمارے جسم کے لیے ضرورت ہے، وہ ہماری بھوک ہے. ذاتی تحریک مطلب ہماری دلچسپی ہے. اور صحبت سے متعلق تحریک مطلب سماج میں ہم کو منظوری مل جائے، اس کا تعلق صحبت سے متعلق تحریک ہے. اور عظمت سے متعلق تحریک مطلب جو عظمت ہم کو حاصل ہوئی ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اس کو ہم کو ہمیشہ اس عہدے پہ قائم کرنے کے لیے ہم مستقل کوشش کرتے رہتے ہیں. اس لیے مستقل پن کا تعلق جو ہے اس سے ہے. تو ہمارا صحیح جواب ہوگا جسمانی تحریک جیم اور ذاتی تحریک بے، مطلب آپشن نمبر 1. اور 77واں سوال ہے، درج ذیل سے کون کون سی اجزاء کی منتقلی بذریعہ آموزش ہوتی ہے؟ مخصوص نظریہ اور بھائی چارہ، اعتماد اور قدرے. یہ دونوں بھی جو آپشن ہے الف اور بے، یہ ویگلے کے نظریے کے مطابق جو ہے منتقل ہوتی ہے. اور جیم اور دال جو ہے طریقے اور مہارت، علم اور تکنیک. یہ جو ہے دال جو ہے یہ کہاں سے اپنے تھورنڈائک کے نظریے کے مطابق، اور طریقہ اور مہارت جو ہے یہ جڑ کے نظریے کے مطابق منتقل ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہمارا صحیح جواب جو ہوگا الف، بے، جیم، دال، یہ چاروں بھی چیزیں آموزش کے ذریعے منتقل ہوتی ہے. تو ہمارا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4. دائیں ہاتھ کا حاصل شدہ مشق بائیں ہاتھ کو کس حد تک حاصل ہوتی ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے آئینہ اور چاندنی اس آلے کا استعمال کر کے کس نے تجربہ کیا تھا؟ تو ڈاکٹر گوپال سوامی نے تجربہ کیا تھا. اس لیے صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2. معلوماتی عملی نمونے اور ان کے موجد کی مناسب جوڑیوں کی ترتیب کون سی ہے؟ تو یہ جو ہے ابتدائی نظریے کا نمونہ جو ہے ہیلڈا ٹاوبا نے پیش کیا تھا. تو اس کا صحیح جواب الف کا جیم سے ہے. اور ایک ہی آپشن یہاں پہ دوسرا ہی آپشن ایسا ہے جس میں الف کا جیم سے، اس لیے ہمارا صحیح جواب ہوگا الف سے جیم. جو ہمارے تدریسی نمونے سے متعلق میرا ویڈیو ابھی آیا ہے، اس لیے اس کو بغور دیکھیے اور مشاہدہ کیجیے. سوال نمبر 80 ہے، درج ذیل سے مشاہدی طریقے کی خصوصیت تھی. وہ مشاہدی طریقے کی خصوصیت کون سی یہ پوچھا ہے. تو آپشن نمبر الف جو ہے قدرتی اور مصنوعی حالات میں مشاہدہ کر سکتے ہیں. خود مشاہدہ کرنے کے لیے مصنوعی حالات میں مشاہدہ نہیں ہو سکتا، بلکہ مشاہدہ کرنے کے لیے قدرتی حالات میں ہی مشاہدہ ہوتا ہے. اس لیے آپشن نمبر 1 صحیح نہیں ہے. مشاہدے کا اندراج کئی طریقوں سے کر سکتے ہیں، یہ بات صحیح ہے. مشاہدے کے لیے جدید آلات کا استعمال کرنا ممکن ہے، یہ بات بھی صحیح ہے. اس طریقے سے انسان اور جانور کو سماجی مطالعہ کیا جا سکتا ہے، یہ بھی صحیح ہے. مطلب بے، جیم اور دال تینوں آپشن صحیح ہے. اس لیے ہمارا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3. یہ بات دھیان میں رکھنا ہے کہ
مشاہدہ کرنے کے لیے حالات قدرتی ہی ہونا چاہیے. مصنوعی اگر اتنے حالات میں کیا گیا مشاہدہ غلط ہوتا ہے، کیونکہ جس مصنوعی حالات ہے تو جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا مشاہدہ ہو رہا ہے، اس لیے وہ مصنوعی برتاؤ کرے گا، قدرتی برتاؤ نہیں کرے گا، یا صحیح برتاؤ نہیں کرے گا بلکہ اپنے برتاؤ میں تبدیلی لا لے گا اور ہم صحیح مشاہدہ کر نہیں پائیں گے. اور مشاہدے کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں یہ بات آتی ہے کہ قدرتی حالت میں مشاہدہ کرنا. تو بے جیم دال جو ہے اسی کے صحیح آپشن ہوں گے، مطلب آپشن نمبر 3. سوال نمبر 81 ہے کہ درج ذیل میں تدریس سے متعلق علیحدہ غور و فکر رکھنے والے مفکرین کی کچھ بیانات پیش کیے گئے ہیں، ان میں سے نامناسب بیان کون سا ہے؟ تو اس میں سے یہ بات آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کا آپشن نمبر 3 جو ہے یہ نامناسب بیان ہے. سوال نمبر 82 ہے کہ درج ذیل سے آخری بچپن اس مرحلے میں ذہنی اور جذباتی استعداد سے متعلق دیے گئے بیانات کون سے؟ ہم کو ذہنی اور جذباتی دونوں بھی چیزوں کو سوچنا ہے. تو اس مرحلے میں بچوں کو نئے دوست بنانے میں دلچسپی ہوتی ہے، یہ اس کا جذباتی تعلق رکھتا ہے، یہ بیان صحیح ہے. اطراف کی مجرد اشیاء سے متعلق تصورات اجاگر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ جو آخری بچپن کی خصوصیت ہے یہ، اس لیے الف اور بے صحیح ہے. جیم جو ہے ان بچوں کی توجہ کی حد محدود ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ جو طفولیت کا دور ہوتا ہے اس میں بچوں کی توجہ کی حد محدود ہوتی ہے، اس دور میں توجہ کی حد جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے آپشن جی میں ہم کو چلے گا نہیں. اور بے الف اور بے بالکل صحیح ہے، اس لیے ہمارا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1. 82 کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1. سوال نمبر 83 ہے نشوونما سے متعلق درج ذیل بیانات سے کون سا بیان صحیح ہے؟ نشوونما طبعی پیمانے میں ناپی جا سکتی ہے. طبعی پیمانے میں ہم نشوونما کو نہیں ناپ سکتے. طبعی پیمانے مطلب لیٹر ہے، میٹر ہے، کلو گرام وزن ہے، یہ جو ہے اس پیمانوں میں ہم نشوونما کو نہیں ناپ سکتے. نشوونما کی پیمائش کے لیے ہم ان چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے. نشوونما کی رفتار تمام افراد میں یکساں ہوتی ہے، یہ بیان بھی غلط ہے، کیونکہ نشوونما کی رفتار فرد کے لحاظ سے بدلتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ نشوونما افقی ہو، یہ بیان بھی غلط ہے، کیونکہ افقی مطلب کیا رہتا ہے کہ ایک ایج کے جو لوگ ہیں تقریباً ان کے اندر نشوونما ایک جیسی پائی جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں افقی خصوصیت. تو یہ جو آپشن نمبر 1، 2 اور 3 جو ہے یہ اس کا تعلق مطلب ایک غلط بیانات ہے. اب فرد اور ماحول کے بین العمل سے نشوونما ہوتی ہے، یہ بیان صحیح ہے. اسکول نے لیڈرشپ کی تربیت دینے کے لیے درج ذیل سے کون سی سرگرمیوں کا انعقاد کرنا چاہیے؟ تو الف ہے شیور منعقد کر کے لیکچر رکھے جائے اور بحث و مباحثہ کرے جائے، کیونکہ لیکچر دینے سے اور بحث و مباحثہ کرانے سے لیڈرشپ کی جو خصوصیت ہے یہ پریکٹیکل ہے، یہ پریکٹیکل چیزوں سے ہی پیدا ہوگی. تو یہ لیکچرر دینے سے اور مباحثہ کرانے سے باتیں پیدا نہیں ہوں گی. باقی کے جو 3 آپشنس ہیں ان کے ذریعے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہمارا صحیح جواب ہے بے، جیم اور دال، آپشن نمبر 3. کوئی فرد پرجوش، حوصلہ مند، ایمبیشیس ہونے کے لیے تھائروکسین یہ رطوبت کون سے غدود سے خارج ہوتی ہے؟ تو تھائروکسین جو ہے تھائرائڈ سے خارج ہوتی ہے، اس لیے 85 کا صحیح جواب ہوگا 3. درج ذیل سے کون سا بیان جو ہے مظاہراتی نشریاتی تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے؟ تو جس کے اندر مظاہرہ ہوتا ہے، ڈیمونسٹریشن ہوتا ہے، اس کو ہم کو دھیان میں رکھنا ہے. تو جماعتی مدرس نے تمام طلباء کو مسائلی فہرست بنانے کے لیے کہا. اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس میں مظاہرہ کیا جائے، اس لیے یہ بیان صحیح نہیں ہوگا. طلباء نے کٹ پتلی کا ڈرامہ پیش کیا، یہ بات صحیح ہے، کیونکہ کٹ پتلی کا ڈرامہ پیش کرتے وقت ہم مظاہرہ کرتے ہیں، اس لیے اس کا تعلق جو ہے مظاہراتی نشریاتی تکنیک سے ہوگا. اس کے علاوہ طلباء کے لیے پہچانو یہ کھیل منعقد کرنا، پہچان کون، یہ والا جو کھیل ہے اس کا تعلق معاشرہ پیمائی سے ہوتا ہے، سوشل سماجیت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یہ. اور معلم نے طلباء نے اسے والدین کا انٹرویو لینے کے لیے کہا. تو انٹرویو لینے کا جو تعلق ہے وہ خود مشاہداتی ٹیکنک سے ہے. جو 5 ٹائپس کے قدر پیمائی کی ٹیکنکس ہے. پہلا امتحانی ٹیکنک، دوسرا مشاہداتی ٹیکنک. مشاہداتی ٹیکنک میں 3 چیزیں آتی ہے: پڑتال، فہرست، درجہ بندی اور ہنگامی اندراج. اس کے بعد تیسری ٹائپ ہے خود مشاہداتی ٹیکنک، مطلب خود مشاہدہ کر کے سیکھنے کی جو ہے. تو اس میں ہے مصاحبہ مطلب انٹرویو، دلچسپی پر مبنی سوالات،
شخصیت پر مبنی سوالات اور مسائلی فہرست. جو پہلا تھا مسائلی فہرست اس کا تعلق اس سے آ جائے گا، خود مشاہداتی ٹیکنیک. اس کے بعد اظہار ذات کی ٹیکنیک یا مظاہراتی نشریاتی ٹیکنیک، جس کے اندر ہم خود کچھ کر کے بتاتے ہیں، جیسے جملہ مکمل کرنا، ڈرائنگ، کہانی مکمل کرنا، گڑیوں کا کھیل، روز نامچہ وغیرہ. تو گڑیوں کا کھیل یعنی کٹھ پتلی کا کھیل ہے. تو یہی صحیح جواب ہے ہمارا. اور آخری جو ٹائپس ہے سوشیو میٹر جسے کہا جاتا ہے، کہ معاشرہ پیمائی، سماجیات سے متعلق، جس میں پہلا ہوتا ہے شناخت کرنا اور دوسرا ہوتا ہے نامزد کرنا. تو یہ جو 5 ٹائپس ہے امتحانی ٹیکنیک، اس کو ہم اچھے سے سمجھتے ہیں اس لیے میں نے بتایا نہیں. دوسری ہے مشاہداتی ٹیکنیک، جس کے اندر ہم مشاہدہ کر کے قدر پیمائی کی جاتی ہے. تیسرا ہے خود مشاہداتی ٹیکنیک، مطلب خود سے مشاہدہ کرنا. چوتھا اظہار ذات کی ٹیکنیک یا پھر مظاہراتی نشریاتی ٹیکنیک، جس کے اندر کچھ مظاہرہ کیا جاتا ہے. اس کے اندر 5 چیزیں آتی ہیں، یہ بتایا میں نے آپ کو: جملہ مکمل کرنا، ڈرائنگ، کہانی مکمل کرنا، گڑیوں کا کھیل اور روزنامچہ. اور آخری جو ٹائپ ہے اس کی قدر پیمائی کی، وہ ہے معاشرہ پیمائی، سوشیو میٹر، جس کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں، شناخت کرنا اور نامزد کرنا. تو ہمارے پاس 4 آپشن ہے. پہلے آپشن کا تعلق جو ہے پہلے آپشن کا تعلق جو ہے خود مشاہداتی ٹیکنیک سے ہے. دوسرے آپشن کا تعلق مظاہراتی نشریاتی ٹیکنیک سے ہے. تیسرے آپشن کا تعلق طلباء کے لیے پہچان یہ کھیل منعقد کرنا، مطلب یہ معاشرہ پیمائی سے ہے. اور چوتھا معلم نے طلباء سے والدین کا انٹرویو لینے کے لیے کہا، یہ جو ہے اس کا تعلق بھی خود مشاہداتی ٹیکنیک سے ہے. اور تو اس طریقے سے ہمارا صحیح جواب ہوگا 86 کا آپشن نمبر 2. خود کی غلطیاں ڈھونڈنا، اپنے ذہن میں جھانکنا، اپنے جذبات اور دلچسپیاں ڈھونڈنا، اپنی خوبیاں و خامیاں ڈھونڈنا، خود کی صلاحیت جاننا. یہ تمام صلاحیتیں درج ذیل میں سے کس جذباتی صلاحیت کی ہے؟ تو ہم نے جذباتی ذہن کے جو 5 اجزاء دیکھے تھے: خود آگہی، خود ضبطگی، تحریک، حساسیت اور سماجی مہارت. تو اس کا تعلق جو خود آگہی سے ہے، مطلب خود کا تعارف سے ہے. یہاں پہ خود کا تعارف پیش کیا لفظ لکھا اس نے، خود آگہی ہم نے اس سے پہلے دیکھے ہوئے. تو آپشن نمبر 87 کا صحیح جواب ہوگا خود کا تعارف یا خود آگہی. سوال نمبر 88 ہے، طلباء کی عدم مطابقت کی وجہ سے ان کے برتاؤ میں درج ذیل سے کون سی باتیں پائی جاتی ہے؟ تو حالات سے شکست پانا، یہ بات صحیح ہے، پائی جاتی ہے ان کے برتاؤ میں. بے ذہنی تناؤ کم ہونا، نہیں، یہاں پہ ان کا جو ہے ذہنی تناؤ تو بہت زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے. طلباء کی عدم مطابقت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا ذہنی تناؤ بڑا ہوا ہوتا ہے. کسی کا بھی جب وہ مطابقت پیدا نہیں کر پاتا تو مینٹل کانفلکٹ بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے بے جو ہے یہ صحیح جواب نہیں ہوگا. تو جہاں جہاں ہم کو بے نظر آ رہا ہے، آپشن نمبر 1، آپشن نمبر 2 اور آپشن نمبر 4 یہ غلط ہے. تو ہمارا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، الف، جیم اور دال. تو سوال نمبر 89 ہے، انیتا کی جماعت میں طالبات کی حاصل کردہ نمبرات کا میانیہ 54.5 اور وسطانیہ 55.4 ہو تو جماعت میں طالبات کی حاصل کردہ نمبرات کا کثیریہ کتنا ہوگا؟ تو کثیریہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کثیریہ جب ہم کو میانیہ اور وسطانیہ کی مدد سے معلوم کرنا ہوتا ہے تو اس کا ضابطہ یہ ہے کہ وسطانیہ کے 3 گنا میں سے میانیہ کا 2 گنا تفریق کرنے پر جو ملتا ہے وہ کثیریہ ہوتا ہے. پھر سے سنیے کہ وسطانیہ کا 3 گنا میں سے میانیہ کا 2 گنا تفریق کرنے پر جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ کثیریہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمارا صحیح جواب ہوگا 57.2، تو آپشن نمبر 3. 90واں سوال ہے، دوران تدریس معلم جب درج ذیل امور کرتے ہیں تب وہ کون سے طریقے سے تدریس کرتے ہیں؟ سابقہ منصوبہ بندی اور سابقہ تیاری. تمام بچے دیکھ سکے ایسے انتظام. جہاں پہ بچوں کو دیکھ سکنے کا انتظام کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب مظاہرہ یا تجربہ، یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہے. مشاہدے سے متعلق قطعی نوعیت کی ہدایتیں دینا، اب ہم کو مشاہدہ بھی کرنا ہے، اس کا مطلب ظاہر سی بات ہے یہ ڈیمونسٹریشن میتھڈ یا ایکسپریمنٹل میتھڈ یا دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں. اور آلات کی ترتیب سائنسی طریقے سے کرتے ہیں. پھر ترتیب بھی آ گئی، آلات بھی آ گئے، مطلب تجرباتی طریقہ بھی آ گیا. تو ہمارا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، تجرباتی مشاہداتی طریقہ. تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ پرچہ اختتام کو پہنچتا ہے. تو چونکہ تھوڑا میں نے فاسٹ سوالات کو حل کیا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے بارے میں مزید معلومات دینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے یہ سوالات آ چکے، اس ٹائپ کی معلومات مل گئی. اس میں جو ہمارا ایک سوال آیا تھا
سوال نمبر 86 جو ہمارے قدر پیمائی کی تکنیک سے متعلق تھا، اس کو بغور دیکھیے، اور باقی تقریباً سوالات جو ہے یہ ریپیٹڈ ہی ہے، اس لیے زیادہ تجزیے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا یہ تجزیہ کمپلیٹ ہوا. خدا حافظ.